حضور سید شاہ صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ جلوہ گر ہو چکے ہیں، اور اب ہم اس سید زادے کے کلام کو ہی سنیں گے اور آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ ہم حصہ لیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اہل حق اہل سنت و جماعت کے مسلک نور پر قائم و دائم فرمائے۔ اپنا عقیدہ سچا رکھو، ستھرا رکھو، اور عقیدے کے اعتبار سے ذرا برابر بھی ڈیل ڈول نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ پاک حضور مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عقیدے کے ساتھ ہی سجدے کا وزن ہے، عقیدے کے ساتھ ہی عبادت کا وزن ہے، اور اگر عقیدہ صحیح نہ ہو تو فرمایا پھر وزن، بولیے تھوڑی سی کڑوی بات بھی میں عرض کر دوں، پھر تھوڑی سی گولی ہوتی ہے نا بندے کا معدہ صحیح کرنے کے لیے۔ مفتی صاحب نے یہاں پر ایک بات لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو تھا نا کہ ایک جگہ فرمایا لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی، وہاں حضور پاک کو منع کیا گیا کہ آپ نے محبوب وہاں تشریف نہیں لے جانا، حالانکہ ایسی بلڈنگ تھی کہ جس بلڈنگ میں اذان بھی ہو رہی تھی، جس بلڈنگ میں نماز بھی ہو رہی تھی، بلڈنگ میں اللہ کا ذکر بھی ہو رہا تھا، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی تھی، لیکن کیوں حضور پاک کو منع کیا محبوب وہاں نہیں جانا؟ کیوں منع کیا تھا؟ منع کرنے کی 2-3 وجوہات شارحین نے لکھی ہیں، مفسرین نے لکھی ہیں، ویسے تو اس پر آگے کے سمندر ہے۔ فرمایا کہ اس سے ثابت ہوا کہ ہر بلڈنگ مسجد نہیں ہوتی، ہر بلڈنگ مسجد نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے کہ اذان کی آواز بھی آ رہی، لیکن آگے نص ہے لمسجد اسس علی التقوی، کہ مسجد کسے کہتے ہیں؟ ہر ایک بلڈنگ کو مسجد نہیں کہتے۔ مسجد کون سی ہوتی ہے؟ کہ جس کی بنیاد تقوی پر ہو۔ اور شیخ محقق عبدالحق محدث دلوی فرماتے ہیں تقوی کی 2 قسمیں ہیں، ایک ظاہری قسم ہے نماز روزہ زکوٰۃ حج طہارت، یہ تقوی کی ظاہری قسم ہے، اور باطنی قسم کیا ہے؟ فرمایا باطنی قسم حضور کا ادب ہے۔ تو اللہ نے اس جگہ فرمایا محبوب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ مسجد ہے آپ آ جائیں، محبوب یہ تو مسجد ہے ہی نہیں، مسجد تو وہ ہوتی ہے جس کی بنیادوں میں آپ کا ادب ہو، آپ کا احترام ہو۔ تو فرمایا یہ مسجد نہیں ہے۔ اب میں تھوڑی سی میٹھی بات بھی ساتھ ساتھ کرتا رہوں، اور ساتھ ساتھ تو اب چونکہ تربیتی نشست بھی ہے نا ساتھ ساتھ، تو اس سے ثابت ہوا کہ ہر جگہ نہیں چلے جانا چاہیے، بھی منہ اٹھاؤ تو ٹوٹ جاؤ۔ سرکار پاک کو اللہ نے منع فرمایا محبوب نہیں جانا، تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ اچھا ایک اور جملہ عرض کر کے پھر حضرت شاہ صاحب کا ہم خطاب نور سننے والے ہیں۔ سرکار کا کیا بگڑنا تھا؟ اگر سرکار تشریف لے جاتے تو کچھ بگڑنا تھا؟ نہیں بگڑنا تھا، لیکن یہاں علماء فرماتے ہیں کہ سرکار پاک کو منع کرنے میں بہت ساری حکمتیں تھیں، حضور کا کچھ نہیں بگڑنا تھا، لیکن قیامت تک رہبر اور رہنماؤں کو اللہ نے یہ نصاب دینا تھا کہ جب تم کسی جگہ جاؤ تو سوچ کے جاؤ، کیوں تم اکیلے نہیں، تمہارے پیچھے قوم ہے۔ اللہ اکبر، کہ ایک بندہ کہے جی میں نے تو وہاں بھی جا کے نعرہ لگایا ہے۔ بھئی آپ نے تو نعرہ لگایا ہے، لیکن آپ کی سنت سمجھ کے لوگ جائیں گے بھی حضرت صاحب ہوتے جاندے ہیں تو سانوں کی ہونا ہے۔ تو اس لیے حکیم الامت فرماتے ہیں جو راہبر و رہنما ہے اسے زیادہ محتاط ہونا چاہیے، عمل میں بھی زیادہ محتاط ہونا چاہیے، اور عقیدے میں بھی زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ اس لحاظ سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں حسنین کریمین طیبین طاہرین باہرین ظاہرین منیرین نیرین قمرین اللہ اکبر، ان کے صدقے اللہ ہمارے حال پہ رحم و کرم فرمائے۔